ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے، آج تو آپ بھول ہی جائیں کہ آپ کو اپنی کورٹ سے جو ہے کسی قسم کا کوئی انصاف ملے گا۔ عام آدمی تو کورٹ کے چکروں میں پڑتا ہی نہیں، اور اگر کوئی بیچارہ پھنس جائے تو اس کو مدتوں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، لاکھوں چیزیں، لاکھوں لگ جاتے ہیں اپنا مقدمہ جیتتے جیتتے، اور پھر بھی بازی وہ لے جاتے ہیں جن کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، جو وکلاء کی اور ججوں کی مٹھیاں گرم کر سکتے ہیں۔ جو مظلوم آدمی ہے اس کو اس کا حق پھر بھی نہیں ملتا، چاہے لاکھوں لگا دے۔ تو جو وکیل جھوٹ بول کے پتا بھی ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور جھوٹ بول بول کے لاکھوں کما رہا ہے، وہ بتائیے اپنے بچوں کو حلال کھلا رہا ہے یا حرام کھلا رہا ہے؟ جو جج اپنا قلم بیچ دے چند ٹکوں کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آج بڑی معذرت کے ساتھ ایک ڈاکٹر جو ہے، چاہے وہ سرکاری کا یا پرائیویٹ ہسپتال کا ڈاکٹر ہو، اس کے پاس غریب بیچارہ کوئی مریض آ جائے تو کئی گھنٹے وہ کراہتا رہتا ہے، اس کے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں آتا۔ اور اگر کوئی امیر آ جائے تو لین لگی ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، اور غریب آدمی کو بس سرسری دوائیاں لکھ کے دے دی جاتی ہیں، جاؤ باہر سے جاؤ دوائیاں لے لے۔ اور کئی ڈاکٹروں نے اپنے جو ہے وہ پرائیویٹ کلینک بنائے ہوتے ہیں، اور سرکاری نوکری کے ٹائم پہ اپنا کلینک چلا رہا ہوتا ہے، اور اگر آ بھی جائے 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے تو ہر مریض کو یہی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، ہمارا شام کو کلینک ہوتا ہے وہاں آ جاؤ۔ بھئی تم یہاں کی نوکری کس چیز کے پیسے لے رہے ہو؟ ناحق پیسے لے رہے ہو۔ آج اداروں میں جو پروکسی کا جو فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آج نہیں آیا آفس، چلو حاضری لگا دو، حاضر نہیں ہے لیکن پھر بھی حاضری لگوا کے پیسے لے رہے ہیں، بتاؤ حرام کے حلال کے؟ یہ سارے لوگ اس طرح، ہر طبقہ۔ ہمارا جو پولیس اور کچہریوں کا بڑی معذرت کے ساتھ چائے پانی کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یارو یہ چائے بھی حرام کی ہے، یہ پانی بھی حرام کا ہے۔ کل نبت کل جسد نبت بالحرام النار اولا به، کوئی بھی جسم جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، النار اولا به، وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک شخص ہم سمجھتے ہیں شاید معمولی معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شہید ہوتا ہے، صحابہ کہنے لگے شہید شہید شہید، آپ نے فرمایا سے شہید نہ کہو، میں نے خود دیکھا ہے، مجھے اللہ نے دکھایا کہ ایک وہ چادر جو اس نے مال غنیمت سے چوری کی تھی، اس چادر کو اس کے ارد گرد لپیٹ کے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ جب یہ بات سنی نا تو ایک شخص بڑبڑا کے اٹھا اور بھاگا اور کہا یا رسول اللہ یہ تسمہ تھا بوٹ کا، اور میں سمجھا شاید معمولی ہے، اس کا کسی نے کیا کرنا ہے، تو میں نے اس کو رکھ لیا تھا، یا رسول اللہ اس کو پکڑ لیجئے، میں نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا لاؤ جلدی لاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت نہ آ جائے، یہ تسمہ بھی ایسا ہے کہ جو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ ہم تو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔